دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی خواتین بھی یہاں پر بیٹھی ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے. زرتاج گل صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں. زرتاج گل صاحبہ کیا کہیں گی؟ زرتاج گل صاحبہ کہاں پہ بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں یہاں پہ؟ یہ 5 منٹ کے فاصلے پہ اڈیالہ ہے، جیل ہے. آج نام خان صاحب نے میرا نام اوکے کیا تھا. میری ملاقات تھی پولیٹیکل جو جتنے بھی لیڈرشپ تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، عمر ایوب صاحب کے، علامہ راجہ ناصر صاحب کی، شبلی فراز صاحب کی. لیکن آپ کے سامنے کہ ہم آپ کے سامنے، میں تو صبح 11:30 بجے سے آئی. انہوں نے ناکہ لگایا، مجھے کہتے ہیں اسپیشلی آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ نے تو نہیں جانا. ابھی دوسری سائڈ پر مجھے کسی نے بتایا کہ عمر ایوب صاحب کو انہوں نے روک کے رکھا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہاں پہ آ گئے. علیمہ بی بی بیچاری اور ان کے سارے بہنیں بے بس بے یار مددگار ہم کھڑے ہیں. ایک SHO آگے کہتے تھے پورا کنٹینر لگا دیا ہے، کہنے کہ جی آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. میں کہا کیوں نہیں آگے جا سکتے؟ کورٹ کا آرڈر ہے. کورٹ نے آج جب ہمیں پرمیشن دی، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کہتے ہیں میڈم آپ کو پتہ تو ہے ہمیں اوپر سے آرڈر، آپ نہیں جا سکتی. آپ نے کہا اسپیشلی آپ کا نام دیا، آپ کیا کرنے، آپ نے کیا کہنا تھا ایسا خان صاحب کو جو اسپیشلی آپ کا نام دیا گیا؟ یہی تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنے لیڈر سے ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پاکستان کو جوڑ عمران خان سکتا ہے، لیکن عجیب ظلم ہے کہ کبھی ان کی زدار بہنوں کو سڑک پہ بٹھایا ہوتا ہے دھوپ میں، کبھی ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہوتا ہے پورے کے پورے راستے. میں تو جب آئی ہوں تو اسکول کے بچوں کے وین ان کو بھی روک لیا میری وجہ سے، اور ایمبولینس کو روک لیا. اس سے میں تھوڑا سائڈ پڑ گئی کہ میری وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے تو ہماری. آپ جذباتی ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. بس ایسی انسان ہے نا، انسان مطلب وہ طبیعت ذرا میری خراب ہے. لیکن یہ کہ بہنوں کو دیکھ کے مجھے زیادہ افسوس ہے، علیمہ آپا اور ان کی بہنوں کو دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہے. ہم تو چلو سیاسی کارکن ہیں، لیکن یہ کہ ان کی بہنوں کو جرأت کو سلام ہے. پچھلی دفعہ بھی روکا، اسے پچھلی دفعہ بھی روکا، 4 6 گھنٹے ویرانے ماں کے چھوڑا ہے. لیکن بہادر بہنیں اپنے بھائی کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. بشرا بی بی بیسی، کارکنان بھی یہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے جبر اور ظلم کا مقابلہ ہی کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پیسفلی آ کے ان سے بات کریں. وہ کی ہے لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں جو اتنے بڑے بڑے آپ یہ دیکھیں، یہ جو کنٹینر اور یہ جو ٹرک کھڑے کیے میں ٹرالے، اس کو بندہ پار کر کے چلا جائے. منت ہی کر سکتے ہیں. میں نے منت کی، میں نے کہا میرا نام ہے، آپ کورٹ کو مت وہ کرے. کہتا ہے میڈم آئی ایم سوری ٹو سے، ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو جانے نہیں دینا. اسی طرح علیمہ بی بی لوگوں کو بھی جانے نہیں دینا. کوشچن اس کہ آپ ایسا خاص کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا آپ نے کہنا تھا خان صاحب کو جو صرف آپ کا نام دیا؟ نہیں سب وہ اصل میں اس ناکے پہ میں کھڑی تھی نا، دوسرے ناکے پہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا. اصل میں ان کو عمران خان کا خوف ہے. عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے، یہ اس کے نظریے سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے ورکر سے ڈرتے ہیں، کارکنان سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر آنے سے ڈرتے ہیں، اس کی میسیجنگ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی میسیج دے دے گا. اور حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ان کا خان صاحب کا میسیج لوگوں تک، عوام تک آ گیا تو وہ پاکستان کو جوڑنے والا ہے. پاکستان کو جوڑنے والا ان کا ایک وہ ہے نظریہ ہے. وہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، اتنا ظلم اور جبر برداشت کرتے ہیں. ایک طرف ان کی پوری فیملی ایک طریقے سے آپ دیکھیں ظلم اور جبر برداشت کر، ایک طرف سے کارکنان ہم لوگ کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی اگر بات اپنے ہمارے سے ہو جاتی، اور ان کمپیریزن دیکھیں زرداری کو، نواز شریف کو، ان سب کے جب یہ لوگ جیل میں تھے تو یہ ریسٹ ہاؤسز میں رہتے تھے، 60 70 لوگ ان سے ملا کرتے تھے. لیکن خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کو انہوں نے آئسولیٹ کیا کیونکہ یہ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن ایسے چلنے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسے سسٹم چلنے والا نہیں ہے. دیکھیں اس سے مزید کیاس پیدا ہو رہا ہے، اس سے مزید تکلیف ہو رہی ہے، اس سے مزید. آپ کا کیا خیال ہے جو علیمہ بی بی کی جو تصویر ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس سے لوگوں کو، میں تو کہتی ہوں دشمنوں کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے ان کی عزتدار بہنوں کو آپ نے اس طرح بٹھایا ہوا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں لیکن وہ تو ان کی بہن ہونے کا حق بھی تو رکھتی ہیں نا. میں مانتی ہوں وہ بڑی بہادر ہے، جیدار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ہونا تو نہیں چاہیے نا. یہ ایسا ظلم ہونا نہیں چاہیے. کریں گے کیا نیکسٹ؟ کیونکہ جب وقت ختم ہوگا تو آپ کو بھیج دیا جائے گا کہ اب وقت ختم ہو گیا، اب ملاقات نہیں ہو سکتی. کیا کریں گے کیا آپ لوگ؟ جو پارٹی لائے عمل دے گی وہی کریں گے. پارٹی کے پابند ہیں، جو ہمیں حکم ہوگا ہم وہی. سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی فون پہ رابطہ ہے، وہی کریں گے بس. علیمہ خان صاحبہ تو کہتی ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں کروائی دی ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. ہر دفعہ دیکھو وہ کتنی جرت والی ہے کہ ہر دفعہ ہمت نہیں ہارتی ہیں، وہ ہر دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ ان کی ڈٹرمنیشن کی بات ہے، یہ ان سے علیمہ بی بی کو اور ان کے بہنوں کے اپنے بھائی سے محبت کی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. باقی جو ووٹ لے کے پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آتے وہ لوگ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو سمپل بات دیتی ہوں. اس ملک کے اندر جتنا پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، ہر کونے میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے.
تو ہر شخص ہم میں سے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہیں ہولڈر ہیں، ہر شخص اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے، اپنی اپنی بھی ایف آئی آر ہیں، اپنی اپنی بھی کسی کی جائیداد کو میڈم جیسے آپ نے ایک تصویر کی کہا کہ اکیلے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اکیلے بیٹھی ہیں تو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، یکجہتی کے لیے نہیں آ رہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ تب کہہ سکتے ہیں نا جب پارٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو. پارٹی کے ہر لیڈر، ہر کارکن، ہر خاتون، ہر ٹائگر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہر شخص اپنے حصے کا ظلم بھی برداشت کر رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا رہا ہے پرامن طریقے سے. اور پاکستان میں ہر کونے میں پی ٹی آئی کو فکس کرنے کی کوشش کی رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 8 گھنٹے کا سفر کر کے نہ پہنچ سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا خان کے لیے یا خان کی بہنوں کے لیے یا بیگم صاحبہ کے لیے ان کا دل نہیں دھڑکتا یا دل نہیں. قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، ایم این اے ہیں یہاں پہ، وہ نہیں آ رہے 8 گھنٹے نہیں، یہ نزدیک کا راستہ 1 گھنٹے کا آپ راستہ ہے. ایم این ایز یا ایم پی ایس کی بھی الگ الگ کہانیاں سنیں نا تو آپ یقین کریں کہ ایک ایک چیپٹر پورا کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک ایک ایم این اے کے خاندان کو اٹھایا گیا، ان کی بہنوں بیٹیوں کو رسوا کیا گیا، جائیدادوں کو ختم کیا گیا، اپنے گھر بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے. 60 ایف آئی آر ہیں، لیکن مقابلہ کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں ایسی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گی جس سے میری تو اچھی وہ ہو جائے، کیا اس کو کہتے ہیں جی کہ جی میرے بارے میں تو اچھی پوائنٹ آف ویو آ جائیں اور میں اپنے ساتھیوں کو ڈسکریڈٹ کر دوں. یہ آپ کبھی بھی سرتاج گل سے نہیں سنیں گے. میں اتنا سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں رہ کے جتنا ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، آواز اور سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ موجودہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے، یہ موجودہ حکومت ایسا جبر کیوں کر رہی ہے، یہ موجودہ حکومت کیوں عمران خان کے نظریے سے ڈرتی ہے. تو سوال یہ ہونا چاہیے. اگر مجھے کوئی مشورہ دے گا نا کہ آپ اپنے ڈیرے پہ ڈیرا غازی خان بیٹھی ہوئی تھی تو جب پولیس نے آپ کو اریسٹ کرنا تو آپ چھپی کیوں نہیں؟ بھائی چھپنے کے طریقے نہ بتائیں، سوال اٹھانے والوں کے اوپر ہم سے کیا کریں. جی